کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. ڈھکن ہے گٹر کے، یہ چوری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. کے ایم سی اور پولیس اس کے اندر مل کر کام کرے تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم انفورس کر سکیں. کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا یا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جتنے آپ کو ڈھکن چاہیے، مین ہول کورز چاہیے، وہ آپ کو دستیاب کر دیے جائیں گے. ہم خود بنا رہے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چوری میں نہیں کرتا ہوں. وہ ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. وہاں پہ الیکٹڈ یو سی چیئرمین بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، وہاں کے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں، وہاں کا ٹاؤن چیئرمین بھی موجود ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا کہ ہر چیز کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال دو، اس کی وجہ سے ہم معاملات کو حل نہیں کر پاتے. مجھے شدید دکھ ہے، افسوس ہے اس واقعے کا، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کام میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوں. بنیادی طور پر، اور میں بات کو بھرپور طریقے سے آج میڈیا کے ذریعے انفورس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈھکن ہے گٹر کے، یہ چوری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہ چوری ہوتے ہیں. چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سریا موجود ہے، اور وہ سریا مارکیٹ میں کباڑیوں کے پاس بکتا ہے. یہ بات میں پولیس حکام سے کئی بار کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کباڑی مارکیٹ میں اس لوہے کو خریدتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مطلب مارکیٹ میں اگر بکے گا نہیں تو پھر چوری نہیں ہوگا. تو میں ایک بار پھر اس معاملے کو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کروں گا، اور شاید کے ایم سی اور پولیس اس کے اندر مل کر کام کرے تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم انفورس کر سکیں. یہاں پر حال یہ کہ گملہ رکھتے گملہ بھی چوری ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ اس بات کی شاہد ہوں گی. یہ پرابلم ہے ہمارے شہر کے اندر. وہ آپ پی آئی ڈی سی پہ جائیے، پی آئی ڈی سی پہ خوبصورت لیمپ لگائے گئے، سٹی اسٹیشن پہ خوبصورت لیمپ لگائے گئے، پورے کے پورے پول چوری ہو گئے، پورے کے پورے پول چوری ہو گئے. اس کے اوپر کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو یہ جو ہم ریئیکٹیو ہو کے الزامات لگانے میں پہل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور سولوشن میرے حساب سے یہی ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ موبائل فون کی چوری اگر روکنی ہے تو پولیس کو سیکنڈ ہینڈ جو مارکیٹ ہے نا اس کا کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور پولیس حکام کو کئی بار کہا ہے. اگر موٹر بائک کی چوری ہمیں روکنی ہے تو جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ مارکیٹ کہاں ہے، ہمیں اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ وہ الزام کے اس میں ہی رہتے ہیں. جو لوگ میرے اوپر کل الزام لگا رہے تھے، کیوں نہ وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہم لوگ مل کر چلتے ہیں کباڑی مارکیٹ، اور کنسرنڈ ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی کو بھی لیتے ہیں ساتھ، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اب چوری کا سامان اگر تم اٹھاؤ گے تو ہم آپ کی دکان کو سیل کریں گے، آپ کے مارکیٹ کو سیل کریں گے. تو میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے. دوسرا، میں آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مین ہول کور چاہیے، وہ حاضر ہے، وہ اویلیبل ہے ہمارے پاس. ہمارے سی او ڈی پلانٹ پہ آپ چلے جائیے، آپ کو وہ مین ہول کورز مل جائیں گے. لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، افسوسناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے.